برادران اسلام و عفت ماں پردہ نشین خواتین اسلام، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ کس طرح اپنے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ہماری لغزشیں درگزر ہو سکتی ہیں، تو ایک عمل جو اہم ہے وہ ہے صدقہ فطر ادا کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ صدقہ فطر جب بندہ عطا کرتا ہے تو اس کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ جو لغو، جو بیکار اور بیہودہ باتیں اسے سرزد ہوئی تھی روزے کی حالت میں، اس سے کفارہ ہو جاتا ہے، اس کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ طہرۃ للصائم، گناہوں سے پاک۔ تو صدقہ فطر سے متعلق دو چار مسائل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض فرمایا تھا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ تو ہر ایک پر ایک سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کر دیا۔ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، ہر ایک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ فطر فرض کر دیا، اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا روزے دار کی، اور دوسرا مسکینوں کے کھانے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ تو قرآن میں جو آیت ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تو اس کا عمر بن عبد العزیز اور ابو العالیہ رحمہ اللہ جو ہے اس تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جس نے صدقہ فطر ادا کیا اور پھر جا کے نماز عید الفطر ادا کی، نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدے سہو سے وہ درست ہو جاتا ہے، اسی طرح صدقہ فطر جو ہے اسی طرح رمضان میں جو غلطیاں ہوئی اس کو اصلاح کر دیتا ہے، اس کو برابر کر دیتا ہے۔ سجدے سہو جس طرح نماز میں ہے، روزے داروں کے لیے اسی طرح صدقہ فطر ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا جو وقت ہے، جو افضل وقت ہے کہ نماز عید کو جانے سے پہلے صبح صبح ادا کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز عید سے پہلے ادا کرتے ہیں وہی مقبول ہے، جو نماز کے بعد ادا کرتے ہیں وہ عام صدقہ، اس کا ثواب تو ملے گا عام صدقے کا، لیکن جو طہرۃ للصائم بیان کیا گیا، جو ثواب، جو اصل ہے صدقہ فطر کا مقصد، وہ فوت ہو جائے گا۔ بعض لوگ نماز کے بعد ادا کرتے ہیں، وہ غلط ہے، اس سے ثواب نہیں ملتا جو کہ ثواب صدقہ فطر کا۔ شروع وقت ہوتا ہے جب شوال کا چاند نظر آ جائے، تب سے وقت اصل شروع ہوتا ہے، لیکن صحابہ سے متعلق آتا ہے کہ وہ 1 یا 2 دن پہلے بھی نکال دیا کرتے تھے۔ تو نکالنا کتنا ہے، اس کے تعلق سے فرمایا گیا صاع من طعام، صحابہ کرام اناج میں سے، اپنے غلے میں سے 1 سا ادا کرتے تھے۔ 1 سا ایک ناپ ہے، اس کے اندر آپ چاول ڈالیں گے تو 2.5 کلو ہوگا، آٹا ڈالیں گے تو وہ جلدی بھر جائے گا، تو آٹے کا 2.5 کلو سے بھی کم جو ہے تول میں آتا ہے۔ تو بہرحال 2.5 کلو اگر چاول یا 2.5 کلو آٹا بھی اگر آپ پکڑیں گے، ایک نفس کی طرف سے 1 سا ادا کرنا۔ طعام کا مطلب ہے اپنے اناج میں سے، اپنے غلے میں سے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسہ دیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، وہ اپنی ضروریات پوری کریں گے، اپنے بچوں کی فیس یا اپنی بیماری کا علاج یا اپنے گھر کا کرایہ، لائٹ کا بل وغیرہ بن لیں گے، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طعام سے ہی ادا کرنا ہے، اور صحابہ نے بھی طعام سے ہی ادا کیا، کیونکہ دوسری ضروریات کے لیے دوسرے مصارف اللہ کے رسول علیہ السلام نے شریعت نے رکھے ہیں۔ زکوٰۃ رکھی ہے، زکوٰۃ میں پیسہ دیا جاتا ہے جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کریں گے، ہبہ کا ہے، وقف کا ہے، دوسری چیزیں ہیں، دوسرے عام خیرات صدقات ہیں جس سے وہ اپنی دوسری ضروریات پوری کریں گے، لیکن صدقہ فطر کو طعام کے ساتھ خاص کیا گیا۔ تو لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، زکوٰۃ کو جو ہے پیسوں میں دینے کی جگہ پہ وہاں پر ایک راشن کٹ بنا کے جو ہے اناج دیتے ہیں، اور یہاں پر اناج دینا ہے، یہاں پر پیسہ دینے کی بات جو ہے شروع کر دیتے ہیں، جو کہ شریعت کے خلاف ہے۔ زکوٰۃ پیسے سے ادا کرنا ہے، چونکہ پیسے میں زکوٰۃ ہے تو پیسے سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور صدقہ فطر اناج میں دینا ہے، تو جو ہم کھاتے ہیں یہاں پر چاول یا آٹا یہ جو ہے دینا ہے یہاں پر۔ صحابہ کے دور میں وہاں پر جو ہے پنیر، جو اور کھجور وغیرہ وہ لوگ کھاتے تھے، وہ ان کا اناج تھا، وہ دیا کرتے تھے۔ تو طعام کا جو لفظ آیا ہے اس حساب سے ہمیں جو ہے ادا کرنا ہے۔ تو ہر ایک کی طرف سے، یعنی کہ اگر بچہ سمجھیے کہ جو چاند نظر آنا ہے شوال کا، اس سے پہلے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی، اور اگر کوئی آدمی شادی کر لیتا ہے تو اب اس کی بیوی کا اس پر حق ہے، تو چاند نکلنے سے پہلے تک اگر شادی ہوگی اور اس کی بیوی ہے تو وہ بیوی کا بھی ادا کرے گا۔ تو ایک آدمی کے ذمے اس کی بیوی، بچے، اور اگر اس کے ماں باپ ہیں تو وہ ایک آدمی کی کفالت میں جتنے افراد ہیں وہ پوروں کی نکالے گا۔ اپنے غلاموں کی بھی نکالنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دکان میں جو مزدور کام کرتے ہیں، جو کاریگر ہیں، وہ غلام مراد نہیں ہے۔
یہ تو آزاد لوگ ہیں، ان کی آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ اس وقت کے جو غلام تھے پوری طرح منحصر تھے، تو ہر ایک کی طرف سے آدمی 2.5 کلو ایک ساتھ نکالتا رہے گا، تو یہ 2 فائدے دے گا جیسا کہ بیان کیا گیا۔ آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا روزے کی حالت میں جو اس سے سرزد ہوئے، اور مسکینوں کے کھانے کا۔ تو یہ کسے نکالنا ہے؟ صرف مالداروں ہی کو نہیں، جیسا کہ زکوٰۃ کے جو نصاب کو پہنچ جائیں انہی کو نکالنا نہیں ہے، جیسا کہ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گئے انہی پر صدقہ فطر ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ جس کے پاس عید کے دن کے صبح اور شام کے کھانے پینے سے زیادہ اگر ہے تو وہ ادا کرے گا۔ اگر اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکتا ہے، صرف ایک کی طرف سے ادا کر سکتا ہے تو ایک کی طرف سے ادا کرے، 5 لوگوں کی طرف سے ادا کر سکتا تو ایک دن اور رات عید کا جو ہے اس سے زائد اگر جتنا ہے وہ ادا کرے گا، تو اس سے کم والے وہ جو ہے اس سے بری ہیں، وہ معذور سمجھے جائیں گے، معفو عنہ ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ جو ایام باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ غنیمت سمجھتے ہوئے نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جانے انجانے میں جو ہم سے کوتاہیاں لغزشیں ہوئی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔